تیسرا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام کے متعلق وجوبی اعتقاد کا بیان۔ اس باب میں حسب ذیل فصلیں ہوں گی۔ فصل اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کا وجوب اور آپ کی تعریف میں افراط و تفرید سے ممانعت اور آپ کی قدر و منزلت کا بیان۔ فصل دوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کے وجوب کا بیان۔ فصل سوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی مشروعیت کا بیان۔ فصل چہارم، اہل بیت کی فضیلت اور حق تلفی و گلو کے بغیر ان کے ساتھ سلوک کا بیان۔ فصل پنجم، صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے بارے میں ضروری اعتقاد اور ان کے آپسی اختلافات کے سلسلے میں مذہب اہل سنت و جماعت کا موقف۔ فصل ششم، صحابہ کرام اور ائمہ خدا کو برا بھلا کہنے کی ممانعت۔ فصل اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کا وجوب، آپ کی تعریف میں افراط و تفرید سے ممانعت اور آپ کی قدر و منزلت کا بیان۔ وجوب محبتہ و تعظیمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کا وجوب۔ بندہ پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ضروری ہے، یہ عبادت کی سب سے بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کا منعم حقیقی ہے، جس نے جملہ ظاہری و باطنی نعمتوں سے بندوں کو نوازا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، اس لیے کہ آپ نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، اس کی معرفت سے ہمکنار کیا، اس کی شریعت کو پہنچایا اور اس کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ آج مسلمانوں کو جو دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہے وہ اسی رسول رحمت کی بدولت حاصل ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کی اطاعت اور اتباع کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے، صحیح بخاری، جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ پہلا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دوسروں سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرا، کسی شخص سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہو۔ تیسرا، کفر کی طرف لوٹنا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے نکالا ہے، ایسا ہی ناپسند کرتا ہو جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع اور اس کے ساتھ لازم ہے، اور رتبہ کے اعتبار سے دوسرے درجے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر تمام محبوب چیزوں سے آپ کی محبت کو مقدم رکھنے سے متعلق حدیث کے الفاظ یہ ہے، صحیح بخاری و صحیح مسلم، تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لڑکے، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آیا ہے کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس سے زیادہ محبوب رکھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک سوائے میرے نفس کے دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نفس سے زیادہ تمہارا محبوب نہ بن جاؤں، بات نہیں بنے گی۔
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس وقت آپ میری نفس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اے عمر۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کی محبت پر مقدم ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع اور اس کو لازم ہے۔ اس لیے یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے اور اسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت مومن کے دل میں جتنی بڑھے گی اتنی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اگر گھٹے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھٹے گی، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم و توقیر میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے اور انہی کی اتباع کرے، ان کے قول کو ہر ایک کے قول سے مقدم رکھے اور ان کی سنت کی بہت زیادہ تعظیم کرے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان سے محبت اور اس کی تعظیم اگر اللہ سے محبت اور اس کی تعظیم کے تابع ہے تو وہ جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعظیم۔ آپ کی یہ محبت و تعظیم دراصل آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے سے محبت اور اس کی تعظیم کی تکمیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، اور آپ کی تعظیم و تکریم اس لیے کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک جز ہے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ ہے۔ جلاء الافہام۔ میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اتنی محبت و رعب ڈال دیا تھا کہ خود بخود لوگ آپ سے محبت کرتے اور ہیبت کھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے لیے اتنا محبوب، موقر و بارعب نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک محبوب و موقر بارعب تھے۔ پھر سے پڑھیں گے، جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک محبوب و موقر و بارعب تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا تھا کہ قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقبول شخص میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، لیکن اب قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب ترین اور موقر ترین شخص میرے نزدیک کوئی نہیں۔ صحیح مسلم۔ آپ کے اجلال کی وجہ سے میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آپ کو جی بھر کو دیکھتا۔ اگر مجھ سے آپ کی تعریف کے لیے کہا جائے تو میں کچھ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ آپ کی توقیر و اجلال میں کبھی آپ کو جی بھر کے نہیں دیکھ سکا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قریش سے کہا تھا، صحیح بخاری، اے لوگو، اللہ کی قسم میں کیسر و کسریٰ اور دیگر شاہان ممالک کے دربار میں گیا ہوں، لیکن کسی کو بھی ایسا نہیں پایا کہ اس کے احباب و اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہو جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب و اصحاب ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ان کی تعظیم و تکریم اور اجلال و رعب میں ان سے نظر نہیں ملاتے۔ جب وہ تھوکتے ہیں تو کسی صحابی کی ہتھیلی ہی میں پڑتا ہے، جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے پر مل لیتے ہیں، اور آپ جب وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کے پانی کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں افراط و تفریط سے ممانعت۔ گلو کہتے ہیں حد پار
کر جانے کو۔ کوئی شخص جب قدر و اندازہ میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے گلو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تغلبوا فی دینکم، سورۃ النساء، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ اور اطراء کہتے ہیں کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جانے اور اس میں جھوٹ ملانے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قدر و منزلت کی تعیین میں حد سے تجاوز ہو جائے، بائے طور پر کہ آپ کو ابدیت و رسالت کے رتبہ سے آگے بڑھا دیا جائے اور کچھ الہی خصائص و صفات آپ کی طرف منسوب کر دیے جائے۔ مثلا آپ کو پکارا جائے، آپ کو مدد کے لیے کہا جائے، آپ سے استغاثہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے بجائے آپ کی قسم کھائی جائے۔ اسی طرح آپ کے حق میں مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مدح و توصیف میں اضافہ کر دیا جائے، جبکہ اس چیز سے آپ نے خود روک دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، میری حد سے زیادہ تعریف نہ کیا کرو جیسے کہ نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں کیا، بے شک میں اس کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ یعنی باطل اوصاف سے میری تعریف نہ کرنا اور میری تعریف میں غلو نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کیا ہے کہ ان کو الوہیت کے درجے میں پہنچا دیا۔ دیکھو تم میری اس طرح تعریف کرو جس طرح کہ میرے رب نے میری تعریف کی ہے، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی نے جب آپ سے کہا انت سیدنا، آپ ہمارے سید ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جب کہا کہ ہم میں سے افضل اور باعتبار طاقت و قوت سب سے بڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی تعریف میں کوئی حرج نہیں، جو چاہو کہو، لیکن دیکھو اس معاملہ میں شیطان تمہیں حد سے بہکانا دے۔ اسی طرح ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے ہم میں کے سب سے بہتر اور ہم میں کے سب سے بہتر کے بیٹے اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میرے متعلق اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہو، لیکن دیکھو شیطان تمہیں بہکانا دے۔ میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے اپنی اس قدر و منزلت سے آگے بڑھا دو جس پر اللہ رب العزت نے مجھے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ہماری سردار، ہم میں کے سب سے اچھے، ہم میں کے سب سے افضل و اعظم جیسے الفاظ و تعریف کو ناپسند فرمایا ہے، جبکہ واقع میں آپ علی الاطلاق تمام مخلوق میں سب سے افضل و اشرف ہے، لیکن آپ نے لوگوں کو ایسا کہنے سے صرف اس لیے روک دیا تھا کہ آپ کے بارے میں لوگ غلو و مبالغہ میں نہ پڑ جائے اور اس طرح توحید کی حفاظت ہو سکے۔ آپ نے اپنے آپ کو صرف دو صفاتوں سے متصف کرنے کی ہدایت کی ہے، جو دراصل بندہ کے لیے ابدیت کا سب سے بڑا رتبہ ہے اور جن میں غلو و مبالغہ نہیں ہے اور نہ ہی عقیدہ کے لیے کوئی خطرہ۔ وہ دو صفتیں ہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اور اپنی اس قدر منزلت سے جس میں رب العالمین نے آپ کو رکھا ہے اونچا کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ آج بہت سے لوگ آپ کے اس فرمان کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، کھلے عام آپ کو پکارتے ہیں، آپ سے استغاثہ کرتے ہیں، آپ کی قسم کھاتے ہیں اور آپ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ اس طرح کی مخالفتیں میلادوں، نعتیہ کلاموں اور نظموں میں خوب ہو رہی ہے۔
اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حقیقت کو اپنے ایک قصیدہ نونیہ میں یوں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے جو دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بندہ کا ایک حق ہے، یہ دو حق ہوئے۔ ان دونوں حقوق کو بغیر تمیز و امتیاز کے ایک حق نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جیسی تعریف کی ہے اور آپ کو جس قدر منزلت سے نوازا ہے، اتنی تعریف کرنے اور اس رتبہ کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا رتبہ اور عالی مقام سے نوازا ہے۔ آپ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہے۔ تمام مخلوقات میں آپ سب سے اچھے، سب سے افضل ہے۔ آپ تمام انسان کے لیے رسول ہے۔ جن و انسان کے ہر فرد کے لیے آپ نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ رسولوں میں بھی سب سے افضل ہے، نبیوں کے خاتم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کے سینہ کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا۔ آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، اور آپ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہر طرح کی ذلت و رسوائی ہے۔ آپ مقام محمود کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا: عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورۃ الاسراء۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کے لیے کھڑا کرے گا، تاکہ انہیں ان کا رب اس موقع کی پریشانی و شدت سے آرام پہنچائے۔ یہ بہت ہی خاص مقام ہے جو صرف آپ ہی کو عطا ہوگا۔ آپ کے علاوہ کسی نبی کو بھی یہ مقام عطا نہ ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اللہ کا سب سے زیادہ لحاظ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے سامنے آواز بلند کرنے سے لوگوں کو روک دیا ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو آپ کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، سورة الحجرات۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بات کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ تم کو حجروں سے باہر آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہے، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ وہ آیات کریمہ ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم اور اجلال و اکرام کا معاملہ کرنے کے آداب سکھائے ہیں۔
ان کو بتایا کہ آپ کے سامنے آپ سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کرے، نام لے کر آپ کو کوئی شخص نہ پکارے جیسے کہ عام لوگ پکارے جاتے ہیں، لہذا اے محمد نہیں کہا جائے گا، بلکہ نبوت و رسالت کے واسطے سے آپ پکارے جائیں گے، لہذا کہا جائے گا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورۃ النور۔ مومنو، پیغمبر کے بلانے کو ایسا معمولی بلاوا نہ کر لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے نبی، اے رسول کے القاب سے پکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں نے آپ پر درود و سلام بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورۃ الاحزاب۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے کوئی وقت یا کوئی کیفیت کتاب و سنت کی صحیح دلیل کے بغیر مخصوص نہیں کی جائے گی، لہذا آج جو لوگ میلاد النبی کے جشن و جلوس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس تاریخ کو آپ کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں، یہ بہت ہی ناپسندیدہ بدعت ہے۔ آپ کی تعظیم و تکریم کا تقاضا ہے کہ آپ کی سنت کی تعظیم و تکریم کی جائے، اس پر عمل کے وجوب پر اعتقاد رکھا جائے، اور یہ کہ سنت رسول قرآن مجید کے بعد تعظیم و عمل کے اعتبار سے پہلے درجے پر ہے، اس لیے کہ سنت بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ النجم۔ اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ قرآن تو حکم الہی ہے جو ان کی طرح بھیجا جاتا ہے، لہذا سنت میں شک پیدا کرنا، اس کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ اس کے متن و سند اور طرق کی تصحیح و تضعیف میں کلام، معنی کی تعیین و تشریح بہت ہی احتیاط، علم و تحفظ کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ آج بے شمار جہلا خاص طور پر تعلیم کے ابتدائی مراحل کے نوجوان سنت رسول پر زبان درازی کرنے لگے ہیں، احادیث کی تصحیح و تضعیف شروع کر دی ہے، اور صرف مطالعہ کے بلبوتے پر راویوں پر جرح کرنے لگے ہیں۔ یہ خود ان کے لیے اور امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ فصل دوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کے وجوب کا بیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے، لہذا آپ کے احکامات کو بجا لانا اور آپ کے منہیات سے باز رہنا واجب ہے۔ آپ کو اللہ کا رسول ماننے کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ کبھی تو اللہ کی پیروی کے ضمن میں جیسے آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورۃ النساء۔ مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اور کبھی انفرادی طور پر آپ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ النور۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
او یصیبہم عذاب علیم۔ سورۃ النور۔ جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا دردناک عذاب نازل ہو، یعنی ان کے دلوں میں کفر و نفاق اور بدعت کے فتنے پیدا ہوں گے، یا پھر اس مادی دنیا ہی میں کوئی دردناک عذاب آ گیرے گا، جیسے قتل یا حد یا حبس یا پھر اس کے علاوہ دیگر فوری سزائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو بندہ سے اپنی محبت اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنایا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ سورہ آل عمران۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہدایت اور آپ کی نافرمانی کو گمراہی قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ سورۃ النور۔ اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے۔ نیز فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ القصص۔ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ آپ امت کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورۃ الأحزاب۔ تم کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ: آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال و احوال کو اسوہ بنانے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احزاب کے دن لوگوں کو یہ حکم دیا کہ صبر و استقامت، جہاد و مجاہدہ اور رب العالمین کی طرف سے آسانی اور کشادگی کے انتظار میں آپ کو اپنا اسوہ حسنہ بنائے اور قیامت تک کے لیے آپ ہی کی زندگی کو نمونہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر 40 جگہوں پر کیا ہے۔ لوگ آپ کی لائی ہوئی سنت و شریعت کی معرفت اور اس کی اتباع کے غذا و پانی سے بھی زیادہ محتاج ہے۔ غذا و پانی نہ ملنے پر انسان دنیا میں مر جائے گا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہ ہونے پر دردناک عذاب اور دائمی بدبختی کا شکار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادت میں اپنی اقتداء و پیروی اور انہیں اسی حیت و کیفیت میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس حیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ ارشاد نبوی ہے اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا مجھ سے اپنے حج کے مناسک لے لو۔ صحیح بخاری۔ نیز فرمایا جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا دین نہیں وہ عمل مردود ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ نیز فرمایا جو شخص ہماری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس کے علاوہ ہزاروں نصوص ایسے ہیں
جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی پر ابھارا گیا ہے اور آپ کی نافرمانی و مخالفت سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فصل چہارم، اہل بیت کی فضیلت اور حق تلفی و گلو کے بغیر ان کے ساتھ سلوک کا بیان۔ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آل و اولاد ہے جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، بنو حارث بن عبد المطلب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور بنات طاہرات شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس ضمن میں لکھتے ہیں، قرآن مجید میں جو تدبر کرے گا اس کو کبھی بھی اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی مذکورہ آیت کریمہ کے ضمن میں داخل ہے، اس لیے کہ سیاق کلام ان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، سورۃ الاحزاب، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہے ان کو یاد رکھو۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، ترجمہ یعنی تمہارے گھروں میں کتاب و سنت میں سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر نازل فرماتا ہے اس پر عمل کرو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اور لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے خاص کی گئی ہے، یعنی وہی تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما تو اس نعمت سے مالا مال تھی اور اس عمومی رحمت میں آپ رضی اللہ عنہ کو خاص مقام عطا ہوا تھا، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کسی کی بستر پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ آپ نے اس کے سوا کسی بھی کنواری سے شادی نہیں کی اور آپ کے سوا ان کے بستر پر کوئی دوسرا مرد نہیں سویا، یعنی دوسرے سے شادی ہی نہیں کی، لہذا مناسب تھا کہ اس خصوصیت و رتبہ عالیہ سے آپ نوازی جاتی، اور جب آپ کے ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہے تو آپ کے اقارب و اعزاء بدرجہ اولا اس میں داخل ہے اور وہ اس نام کے زیادہ مستحق ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا، میرے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، صحیح مسلم۔ اہل سنت و جماعت ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تکریم و تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اور آپ کی تعظیم و تکریم کی علامت ہے، اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ سنت کی اتباع پر قائم ہو، جیسے کہ ان کے سلف صالح حضرت عباس رضی اللہ عنہم اور ان کی اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی آل و اولاد کا حال تھا، اور ان میں سے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو اور دین پر قائم نہ ہو، پھر ان سے عقیدت و دوستی جائز نہ ہوگی، چاہے اہل بیت میں سے ہو۔ اہل بیت کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا موقف بہت ہی اعتدال و انصاف پر مبنی ہے۔ اہل بیت میں سے جو دین و ایمان پر قائم ہے ان سے گہری محبت و عقیدت رکھتے ہیں،
اور ان میں سے جو سنت کے مخالف اور دین سے منحرف ہو ان سے دور رہتے ہیں، چاہے وہ نسبی طور پر اہل بیت میں داخل کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے قریش، یا اس جیسا کوئی لفظ، اپنے آپ کو خرید لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہے، جس کا عمل سست ہو اس کا نسب اسے تیز نہیں لے جائے گا۔ اہل سنت و جماعت رافضی شیعوں کے غلط عقیدے سے پاک ہے، جو بعض اہل بیت کے سلسلے میں غلو سے کام لیتے ہوئے ان کی عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح نواسب کے گمراہ کن طریقہ سے بھی پاک ہے، جو اصحاب استقامت اہل بیت سے بغض و دشمنی رکھتے ہیں، انہیں لعن و طعن کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اہل سنت و جماعت ان بدعتیوں اور خرافیوں کی گمراہی سے بھی پاک ہے، جو اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ کے سوا ان کو ارباب حل و عقد مانتے ہیں۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت و جماعت اس بارے میں اور دیگر معاملات میں بھی منہج اعتدال اور صراط مستقیم پر قائم ہے، جن کے رویے میں کوئی افراط و تفریط نہیں، اور نہ ہی اہل بیت کی حق میں حق تلفی و غلو ہے۔ خود معتدل و دین پر قائم اہل بیت اپنے لیے غلو پسند نہیں کرتے ہیں اور غلو کرنے والوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق غلو کرنے والوں کو آگ میں جلا دیا تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے قتل کو جائز قرار دیا ہے، لیکن آگ کے بجائے تلوار سے قتل کے قائل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلو کرنے والے کے سردار عبداللہ بن سبا کو قتل کرنے کے لیے تلاش کروایا تھا، لیکن وہ بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا۔ فصل پنجم، صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے بارے میں ضروری اعتقاد اور ان کے آپسی اختلافات کے سلسلے میں مذہب اہل سنت و جماعت کا موقف۔ صحابہ سے مراد کون لوگ ہیں اور ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ صحابی کی جمع ہے۔ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا واجب ہے کہ وہ امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے۔ ان کا زمانہ خیر القرون کا تھا، اور یہ شرف ان کو اسلام کی طرف ان کی سبقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب، آپ کے ساتھ جہاد، شریعت کے بارگاہ کو اٹھانے اور بعد والوں تک پہنچانے کی وجہ سے حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے۔ آیت کریمہ ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سورہ التوبہ۔ جن لوگوں نے سبقت کی، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔
ایک اور جگہ ارشاد ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ الفتح۔ محمد اللہ کے پیغمبر ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہے وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہے اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہے اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہے اور یہی اوصاف انجیل میں ہے۔ وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی جڑ پکڑ لی، پھر اپنی جڑ پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ سورة الحشر۔ تارکین وطن مال فائی ان مفلسان کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہے، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور انہیں بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والے کہا ہے۔ اس کی بھی خبر دی ہے کہ وہ ان سے راضی ہے، ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں۔ اسی طرح انہیں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے بتایا ہے۔ اسی طرح ان کے اوصاف بتاتے ہوئے فرمایا کہ کثرت سے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، ان کے دل پاک و صاف ہے، ان کے چہروں پر اطاعت و ایمان کی جو نشانی و نور ہے اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے تاکہ کافروں کو غصہ دلائے۔ مہاجرین کی تعریف میں فرمایا کہ انہوں نے محض اللہ کے لیے اور اس کے دین کی نصرت کے لیے اس کے فضل و رضا کی تلاش میں اپنے وطن، مالوف اور مال و دولت کو خیر بات کہا اور وہ اپنے اس عمل میں سچے تھے۔
انصار کی تعریف میں فرمایا کہ وہ ہجرت، نصرت، ایمان صادق کے گھر والے ہیں۔ ان کی خوبیوں میں سے یہ بیان کیا کہ وہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ان سے ہمدردی کرتے ہیں، وہ بخل سے پاک ہے، جن کی وجہ سے فلاح و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ یہ ان کے بعض فضائل و حسنات ہے، ان کے علاوہ کچھ خاص فضائل و رتبے ہیں جن کی وجہ سے ان میں سے بعض سے ممتاز ہے، اور یہ ان کی اسلام کی طرف سبقت، جہاد و ہجرت کی وجہ سے ہے۔ لہذا افضل ترین صحابہ خلفاء اربع حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم و اجمعین تھے۔ ان کے بعد باقی عشر مبشرہ ہے، جن میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم ہے۔ مہاجرین کو انصار پر فضیلت دی گئی ہے۔ اہل بدر اور اہل بیت الرضوان کی بھی خاص فضیلت آئی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے اور جہاد کیے ہیں، ان کو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے پر فضیلت دی گئی ہے۔ صحابہ کرام کے مابین ہونے والے کشت و خون اور فتنہ و فساد سے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین کے اندر فتنہ پھیلنے کی وجہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یہودیوں کی سازش تھی۔ ایک خبیث ترین مکار یمن کا یہودی عبداللہ بن سبا کو یہودیوں نے کھڑا کیا۔ اس نے جھوٹ موٹ اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ پھر یہ خبیث یہودی اپنے حقد و حسد کا زہر خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اگلنے لگا۔ ان کے خلاف من گھڑت تہمتیں بنا بنا کر پھیلانے لگا۔ لہذا کچھ کمزور ایمان، کوتاہ نظر و فتنہ پسند لوگ اس سے دھوکہ کھا کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اسی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد مسلمانوں میں اختلافات شروع ہو گئے، اور اس یہودی اور اس کے متبعین کے اکسانے پر فتنہ نے اپنا سر اٹھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق آپس میں لڑ پڑے۔ کتاب الطحاویہ کے شرح لکھتے ہیں، ترجمہ: رفض کا فتنہ ایک منافق و زندیق نے پیدا کیا۔ اس نے دین اسلام کو ختم کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہا، جیسا کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبداللہ بن سبا نے جب اسلام کا اظہار کیا تو اس نے دراصل اپنی خباثت اور مکاری سے دین اسلام میں فساد پھیلانا چاہا، جیسا کہ بولس نے نصرانیت کے ساتھ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی عبادت و زہد کا اظہار کیا، پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق فتنہ پھیلانے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب کوفہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق گلو کا اظہار کیا اور ان کی نصرت و تائید کرنی چاہی، تاکہ اس سے اپنی خبیثانہ مقصد کو پہنچ سکے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن وہ کمینہ کرکیس کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی پوری رودا تاریخ میں مشہور ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تو مسلمانوں کے دل منتشر ہو گئے، مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے، شریر و خبیث لوگ سامنے آ گئے اور اچھے لوگ ذلیل ہو گئے، اور وہ لوگ فتنہ بھڑکانے لگے جو اب تک کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اصلاح و خیر کو چاہنے والے اپنے میدان میں بے دست و پا ہو گئے۔
لہٰذا لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ خلافت کے لیے اس وقت موزوں تری شخص تھے اور باقی ماندہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے اچھے تھے، لیکن چونکہ دل منتشر تھے اور فتنہ کی آگ بڑھ رہی تھی، لہٰذا لوگوں کا پورا اتفاق نہ ہو سکا، جماعت کی شیرازہ بندی نہ ہو سکی، لہٰذا خلیفہ وقت اور امت کے اچھے و مصلح لوگ وہ نہ کر سکے جو وہ چاہتے تھے۔ کچھ لوگ فتنہ و فساد کے شعلوں میں کود پڑے، پھر جو ہوا سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آپسی جدال و قتال کا عذر پیش کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ آگے لکھتے ہیں، ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کے وقت خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے لیے ان کی بیعت ہوئی تھی، اور اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ بھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں جو شخص بھی سوال کرتا، اس کے جواب میں آپ اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے جنگ میں پہل کرے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اطاعت کرے، ہم سے بیعت کرے، اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس روح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی سماع و طاعت سے خارج ہے اور ایک واجب کو ادا نہیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ طاقتور بھی ہے، لہٰذا انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کرنا ضروری سمجھا تاکہ وہ لوگ اس واجب کو ادا کرے، خلیفہ کی اطاعت ہو اور جماعت کا شیرازہ برقرار رہے۔ جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت و اطاعت ان پر واجب نہیں، اس کے لیے اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ مظلوم ہوں گے۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے ہیں اور ان کے قاتلین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہے، فوج میں ان کا غلبہ ہے، ان کی طاقت ہے، ہم کہیں گے تو وہ ہم پر ظلم و زیادتی کریں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں روک نہیں پائیں گے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں انہیں روک نہیں پائے تھے۔ لہٰذا ہمیں کسی ایسے خلیفہ کی بیعت کرنی چاہیے جو ہمیں انصاف دلا سکے اور ہمارے لیے انصاف کی کوشش کر سکے۔ صحابہ کرام کے مابین اختلافات اور جنگ و جدال سے متعلق اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے، اس کا خلاصہ کیا جائے تو دو چیزیں سامنے آئے گی۔ اول، اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کے مابین ہونے والے جنگ و جدال سے متعلق اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور اس میں بال کی کھال نہیں نکالتے ہیں، اس لیے کہ سلامتی کا راستہ چپ رہنے میں ہی ہے۔ خاص طور پر اس طرح کے معاملہ میں ان کی دعا یہ ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ الحشر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ دوم، صحابہ کے سلسلے میں من گھڑت برائیوں سے متعلق جو روایتیں ہیں، ان کا متعدد طریقوں سے جواب دینا جو حسب ذیل ہے۔ پہلا طریقہ، یہ تمام آثار جھوٹے ہیں، دشمن اسلام نے انہیں صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے وضع کر لیا ہے۔ دوسرا طریقہ، ان روایت میں حذف و اضافہ سے کام لیا گیا ہے یا اس کی صحیح شکل بگاڑ دی گئی ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہے، لہٰذا یہ محرف ہے، ان کی طرف رجوع کرنا صحیح نہیں ہے۔
تیسرا طریقہ، اس ضمن میں جتنے آثار و احادیث وارد ہوئے وہ بہت ہی کم ہے۔ اگر یہ روایتیں کسی حد تک صحیح ہے تو صحابہ کرام کو اس حد تک معذور سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام سب کے سب مجتہد تھے، یا تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کیا یا غلط۔ اگر صحیح فیصلہ کیا ہے تو ان کے لیے 2 اجر ہے، اور اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو ان کے لیے 1 اجر ہے۔ ان کی غلطی معاف ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری و صحیح مسلم، جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اور اس میں صحیح اجتہاد کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور اگر غلط اجتہاد کرتا ہے تو اس کا 1 اجر ہے۔ چوتھا طریقہ، وہ ہمارے ہی طرح انسان تھے، ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، اس لیے وہ باعتبار افراد گناہ و خطا سے معصوم نہیں ہے، اور ان سے جو کچھ بھی گناہ سرزد ہو ان کے متعدد مکفرات نیک اعمال ان کے پاس ہے جن سے ان کے گناہ دھل سکتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے اس سے توبہ کر لیا ہے، اور توبہ ہر گناہ کو کھا جاتی ہے۔ ان میں بہت سے فضائل و نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورۃ الہود، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے، آپ کے ساتھ جہاد کا شرف حاصل ہے، جو ان کے ان معمولی خطا کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ ان کی نیکیاں دوسروں کی نیکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کر دی جائے گی، پھر ان کے فضل و فضیلت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ثابت ہے کہ وہ سب سے اچھی نسل تھے، ان کا 1 مد صدقہ دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر سونا کے صدقہ سے افضل و بہتر ہے۔ صحیح البخاری۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں بھی راضی رکھے۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ترجمہ، تمام اہل سنت و جماعت اور ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی بھی معصوم نہیں، نہ تو سابقین اولین والے، نہ ہی لاحقین اور قرابت والے، بلکہ ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے ان کے گناہ کو معاف کر دے گا، ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے گناہ مٹ جائیں گے، یا دیگر دوسرے اسباب کی بنا پر ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به فأولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم أسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی كانوا یعملون، سورۃ الزمر۔ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہے۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے، اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم في أصحاب الجنة، سورۃ الاحقاف۔ یہاں تک کہ جب خوب جوان ہو جاتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے،
اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کر لے، اور میری اولاد میں صلح و تقوی دے۔ تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے۔ صحابہ کرام کے مابین اختلافات اور جنگ و جدال کا جو فتنہ اٹھا تھا، اس کو دشمنان دین اسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیت و کرامت پر حملہ کرنے کا سبب بنا لیا۔ اس خبیثانہ عمل میں آج کل کے کچھ اصحاب قلم لگے ہوئے ہیں جو بلا علم و معرفت کے محض بکواس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین حکم بنا کر پیش کرتے ہیں اور بلا دلیل و حجت کسی صحابی کو سچا اور کسی کو خطا کار گردانتے ہیں، اور یہ سب کچھ جہالت، خواہشات کی پیروی اور حاقد و حاسد دشمن مستشرقین اور ان کے دم چھالوں کی تقلید میں کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے عمل سے اسلامی تاریخ اور قرن اول کے اسلاف سے ناواقف بعض نوجوانوں میں شک و شبہ کے بیج بو دیا۔ اس طرح سے وہ دیار اسلام ہی سے اسلام پر خنجر چلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں انتشار و انار کی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس امت کی موجودہ نسل میں اپنی اسلاف سے متعلق بغض و نفرت کا بیج بونا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اسلاف کرام کی اقتداء نہ کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ الحشر۔ اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ فصل ششم، صحابہ کرام اور ائمہ ہدایت کو برا بلا کہنے کی ممانعت کا بیان۔ صحابہ کرام کو برا بلا کہنے کی ممانعت۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسلمہ اصول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق ان کے دل صاف اور ان کی زبان ان کے ثنا خواہ ہے، وہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر سختی سے عمل کرتے ہیں میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی کے مد یا نصف مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ وہ روافظ و خوارج کے گمراہ کن طریقہ سے پاک ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کے لیے بغض رکھتے ہیں، ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں اور ان میں کے اکثر پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو اہل سنت و جماعت قبول کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو امت کی سب سے اچھی جماعت سمجھتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر میرے دور کے لوگ ہیں۔ صحیح البخاری۔ اہل سنت و جماعت کون لوگ ہیں؟ انہیں ایک حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت
73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ایک فرقے کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے اس ایک جماعت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اسی پر قائم رہیں گے جس پر آج ہم اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم ہے۔ ترمذی۔ امام ابو زرعہ جو امام مسلم کے سب سے بڑے شیخ ہے نے فرمایا، ترجمہ، جو بھی کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی کوئی خامی تلاش کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ زندیق و دہریہ ہے، اس لیے کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے اور پھر سے پڑھیں گے، رسول حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت حق ہے، رسول حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہی ہے، لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جرح کرنے والے کو زندیق و دہریہ کہنا برحق ہے۔ علامہ ابن حمدان اپنی تصنیف نہایت المبتدئین میں لکھتے ہیں، ترجمہ، اگر کوئی کسی صحابی کو برا بلا کہنا جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر سب و شتم کرتا ہے لیکن اس کو جائز نہیں سمجھتا ہے تو وہ فاسق ہے، بلکہ اس سے مطلق کافر بھی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کسی صحابی پر فسق کا حکم لگائے یا ان کے دین پر جرح کرتا ہے یا ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ ائمہ ہدایت و علماء امت کو برا بلا کہنے کی ممانعت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد فضل و کرم کے اعتبار سے داعیان دین اور علماء امت دوسرے نمبر پر آتے ہیں، ان میں تابعین و تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے ان کے متبعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ۔ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے۔ لہذا ان کی تنقیص کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا کسی حال میں جائز نہیں، اس لیے کہ یہ رشد و ہدایت کے علم بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورۃ النساء۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ الطحاویہ کے شارح فرماتے ہیں، ترجمہ، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت و دوستی کے بعد مومنین کے ساتھ بھی دوستانہ و ہمدردانہ تعلق رکھے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ خاص طور پر انبیاء کے وارثوں سے تعلق و دوستی تو بہت ضروری ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے مانند بتایا ہے، جن کی روشنی کے ذریعے بر و بحر کے شب و ظلمات کی راہیں طے کی جاتی ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کی ہدایت و سمجھ بوجھ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ لوگ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، مردہ سنتوں کو یہ زندہ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی قائم ہے، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کتاب اللہ کی نشر و تبلیغ ہے۔ کتاب ان کی زبان سے بولتی ہے اور یہ کتاب کی زبان بولتے ہیں۔ تمام لوگ یقینی طور پر اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب ہے، لیکن جب ان میں سے کسی کا کوئی ایسا قول منقول ہو جو سراسر حدیث کے خلاف ہو تو اس قول کو کسی عذر کی بنیاد پر چھوڑنا ضروری ہے۔
عذر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، اس کا اعتقاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے۔ دوسری، اس کا اعتقاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر یہ مسئلہ مراد نہیں لیا ہے۔ تیسری، اس کا اعتقاد کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ ہم پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ ہم سے پہلے اسلامی تعلیمات کے بارگراہ کو اٹھایا، ہم تک پوری امانت کے ساتھ اسے پہنچایا، اس کے رموز و گموز کو بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ علماء کرام کی قدر و منزلت کو گھٹانا اور ان سے اجتہادی غلطی ہونے پر ان کی تنقیص کرنا بدعتیوں کا طریقہ ہے اور دشمنان اسلام کی ایک گہری سازش ہے، اور یہ صرف اس لیے تاکہ اس امت کے خلف اپنے سلف سے کٹ جائے اور نوجوانوں کے مابین ایک خلیج پڑ جائے۔ لہٰذا یہی سے بعض مبتدی طلباء کو بھی متنبہ ہو جانا چاہیے جو فقہائے امت کی قدر و منزلت کو گھٹاتے ہیں اور فقہ اسلامی کی قدر و منزلت کو کم کرتے ہیں، اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو حق و اچھی باتیں ہیں اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، جبکہ انہیں اپنے فقہ پر عزت محسوس کرنی چاہیے، اپنے علماء و فقہا کی تکریم و توقیر کرنی چاہیے، اور گمراہ کن پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی کے بہکاوے میں آنا چاہیے۔